نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ آپ نے سماعت فرمایا، یہ قاعدہ بھی سماعت فرمایا اور اس کے ہجے اور روے بھی سماعت فرمائے۔ آج کا جو اہم موضوع ہے وہ ہے یہ قاعدے، یہ جو اپن جو قاعدہ پڑھے 3 جو ہے طریقوں سے، وہ اس میں دیکھنا ہے اپنے کو آج۔ اب یہ دیکھیے، یہ قاعدہ سماعت فرمائیے۔ پہلا، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل مد واجب بمعنی اہم ہوگا۔ یہ ہے نا، اب یہ جو ہے، یہ دیکھو مد متصل، اب اس میں اپنے کو اس کو جو ہے دیکھنا ہے کیسا۔ حروف مدہ، یہ دیکھو یہ جو ہے حروف مدہ ہے، یہ جیم الف زبر جا، حروف مدہ کے بعد کیا بن رہے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، یہ پورا ایک کلمہ ہے، یہ ایک ورڈ یعنی ایک جو کلمہ ہے نا، یہ ہے یہ، تو حمزہ اسی میں آ گیا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو یہ جو ہے حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اس کے اوپر جو مد رہتا اس کا نام ہے مد متصل۔ یہ مد کی پہچان جو ہے اپن پہچاننا ہے تو حروف مدہ، یعنی حروف مدہ، یہ جو حروف مدہ ہے نا، یہ جیم الف زبر جا، خالی الف سے پہلے والے حرف کے اوپر جو زبر آنے سے یہ حروف مدہ کا قاعدہ بنتا، تو اسی لیے انہوں نے حروف مدہ کا نام لینا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، تو یہ پورا ایک کلمہ ہے تو حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو اس کے اوپر جو مد آئیں گا اس مد کا نام رہے گا مد متصل۔ اب دیکھو یہاں ایک ہے، دیکھو سی، یہ حرف مدہ، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے سین کو زیر ہے، اسی لیے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، یہ پورا ایک کلمہ ہے، یہ دیکھو یہ پورا ایک جو ہے کلمہ ہے تو حمزہ اسی میں آ گیا، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں جو آئیں گا تو جب اس کے اوپر جو مد رہیں گا اس کا نام رہے گا مد متصل۔ اب یہاں دیکھو سو، حروف مدہ واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش، کل میں جو بتایا نا، حروف مدہ خالی الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر، واو ساکن سے پہلے پیش، تو یہی ہے وہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، یہ پورا ایک کلمہ ہے تو جب یہ کلمے میں یہ حمزہ آ گیا تو اب اس کے اوپر جو مد آئے گا اس کا نام رہے گا مد متصل۔ تو اپن کو جو ہے قرآن مجید میں اس کے اوپر غور کرنا، یہ جو ہے اگر یہ قاعدہ اپن یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ اپنے کو یہ قاعدہ قرآن مجید میں سمجھنے کے لیے بہت آسانی ہوتی۔ اب دیکھو دوسرا، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل مد جائز ہوگا۔ اب یہاں دیکھو، یہ یہاں بھی جو حرف مدہ ہے، دیکھو یہ فایازر فی، اب یہ ایک ورڈ ہے امرنا، حمزہ میم زبر ام را زیر ری نون الف زبر نا امرنا، تو انہوں کیا بولے، یہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرا کلمہ، یہ کلمے میں نہیں ہونے، یہ کلمے میں ہے حمزہ الف کی شکل میں جو ہے حمزہ جو ہے یہ جو دوسرے کلمے میں ہے، 2 وڑا ہے اس میں، یہ ایک، تو حمزہ دوسرے کلمے میں آیا تو اس کے اوپر جو مد آئے گا اس کا نام رہے گا منفصل۔ یہاں بھی دیکھو لا، یہ حرف مدہ ہے، لام الف زبر لا، خالی الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہ جو ہے حرف مدہ بنا۔ یہ اقسم ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے، تو اب یہ پھر یہاں کیا بول رہے ہیں نا، حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر دوسرے کلمے میں بولے تو یہ دوسرا کلمہ ہوا، یہ ایک کلمہ ہوا، یہ ایک کلمہ ہوا، ایک کلمہ، 2 کلمے ہیں یہاں، تو حمزہ جو ہے پہلے کلمے میں نہیں دوسرے کلمے میں، یہاں بھی حمزہ جو ہے پہلے کلمے میں نہیں دوسرے کلمے میں ہے، اسی لیے اس کے اوپر جو مد آئے گا اس کا نام جو ہے مد منفصل ہوگا۔ قالو، دیکھو یہ ایک ورڈ ہے، یعنی ایک لفظ ہے، ایک لفظ ہے تو حمزہ جو ہے کدھر آ گیا، ادھر آ گیا، یعنی دوسرے کلمے میں آ گیا۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل مد جائز ہوگا، تو یہ جو ہے یہ مد جو ہے مد
جائز ہے۔ اب تیسرا دیکھو، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ اب دیکھو یہ حروف مدہ، حمزہ کھڑی زبر آ، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ کی جو ہے ترائن کو بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھے۔ تو حروف مدہ کے بعد والا حرف کون سا ہے؟ لام ہے۔ لام کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے۔ تو کیا بول رہے ہیں نا، حروف مدہ کے بعد والے حرف کے اوپر اگر جزم یا تشدید ہو تو یہاں جزم آ گیا، تو یہ مد جو رہے گا اس کو رہے گا مد لازم۔ یہ مد کا نام رہے گا مد لازم۔ حروف مدہ، یہ بھی حروف مدہ، یہ بھی حروف مدہ، تو پہچان تھوڑی الگ الگ ہے۔ یہ حروف مدہ میں جو حمزہ اسی کلمے میں ہونا، یہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آنا، یہ حروف مدہ کے بعد والے حرف کے اوپر جزم یا تشدید ہونا۔ اب یہ دیکھو یہ ایک حرف ہے، دیکھو ہا، خالی الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، تو اس کے بعد والے حرف کے اوپر تشدید ہے، تو جزم تو بھی ہونا، تشدید تو بھی ہونا۔ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو اس کے اوپر جو مد رہے گا اس کا نام رہے گا مد لازم۔ تو اب یہ جو حروف مدہ کے بعد والا حرف کون سا ہے؟ جیم ہے۔ جیم کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے۔ یہاں حروف مدہ کے بعد والا حرف کون سا ہے؟ لام ہے۔ لام کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے۔ تو یہ بھی جو ہے مد لازم ہے، یہ بھی مد لازم ہے۔ اب یہاں دیکھو صاد کھڑی زبر صا، یہ حرف مدہ ہے، یہ جیسا یہاں حمزہ کھڑی زبر آ پڑھے نا، اس کے بعد والا حرف کون سا ہے؟ فا ہے۔ فا کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، تو اس کے اوپر جو صاد کے اوپر جو مد آئے گا اس کا نام رہے گا مد لازم۔ تو اس کو ایسا پہچاننا اپنے کو، یہ قاعدے پڑھنے کے بعد یہ قاعدہ اگر ہم اچھا یاد کریں گے تو اب جب اپن قرآن مجید میں جو ہے تھوڑا غور سے تھوڑا جو ہے سمجھ کر اگر دیکھیں گے تو ایسا اپنے کو سمجھ میں آتا۔ جب ایسا سمجھ میں آتا تو اپنے کو جو ہے کھینچ کر پڑھنے کو جو ہے اچھا رہتا، اور قرآن کو جو ہے پڑھنے میں بہت مزہ آتا۔ اب یہ جو ہے اہم کیا بات ہے، یہاں ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ جیسا جا، یہ حرف مدہ ہوا، مگر اس سے زائد کھینچنے سے مد کا جو ہے مد کا حق ادا ہوتا۔ جا، ایسا فی، یہ ایک الف کے برابر ہوا یہ، مگر مد کو اگر کھینچنا ہے تو فی، ایسا آ، حمزہ کھڑی زبر آ، یہ ایک جو ایک الف کے برابر ہو، مگر جب مد کو کھینچنا ہے تو ایک الف سے زائد کھینچنا۔ آنا، یہ ہے تختی نمبر 19 مد کا بیان کی جو تفصیل جو میں اصل جو آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا یہ ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ سننے اور سمجھنے اور جو ہے اس کی پہچان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے سمجھ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔